ہر شخص کہہ رہا ہے عباس تیرے در پر جو مانگا وہ ملا ہے، عباس تیرے در پر۔ صادق علیہ السلام کا کہ ہمارے چچا عباس نافذ البصیرہ، ایک جملہ ہے جو رہبر معظم نے کہا کہ ایک نوجوان کو بابصیرت ہونا چاہیے، تو یہ رہبر نے نہیں کہا، کسی مجتہد نے نہیں کہا، یہ قرآن مجید کی اصطلاح ہے کہ پیغمبر اکرم آپ کہہ دیجئے جو میرے راستے پر چل رہا ہے علی بصیرت من ربی، اس کو پروردگار کی طرف سے بصیرت حاصل ہے۔ بصیرت یعنی سوجھ بوجھ کہ ہمیں اپنے زمانے میں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے۔ مثال کے طور پر ایک ڈاکٹر ہے جو صرف ہماری بستی سے محدود ہے، تو اس ڈاکٹر سے آپ کہیں کہ آپ ہمارا آپریشن کر دیجئے تو وہ آپریشن تو آپ کا کر سکتا ہے، لیکن پتہ نہیں آپ بچیں گے اس کے بعد یا نہیں بچیں گے، اس کی گارنٹی نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر کوئی ایسا ڈاکٹر ہوگا جو سمجھدار ہوگا، کہے گا بھائی یہ بات ہمارے ہاتھ سے باہر کی ہے، ہمارے قابو میں یہ چیز نہیں ہے، آپ جائیے دوسرے ہم سے زیادہ جو علم رکھتے ہیں ان سے رابطہ کیجئے، وہ خود ہی جو ہے اس کو تحلیل نہیں کرنے لگے گا، علاج شروع نہیں کر دے گا۔ آہستہ آہستہ ایسے آپ پہنچیے اور آگے بڑھیے، تو جیسا مرض ہوگا اس کا ویسا ہی علاج کرنے کے لیے ویسا ہی ایک اسپیشلسٹ چاہیے جو اس کا علاج کر سکتا ہو۔ یعنی اس کے مرض کو سمجھنے کے لیے ہر آدمی نہیں سمجھ سکتا کہ اس کا مرض کیا ہے، اس کی ضرورت کیا ہے۔ ایسا ہی مسئلہ جو ہے وہ دین کے اندر ہے، ہر آدمی نہیں سمجھ سکتا کہ دین میں آج ہماری ضرورت کیا ہے اور ہمیں کیا کرنا ہے۔ اس کے لیے اپنے سے اوپر کے جو علماء ہیں، مراجع کرام ہیں، ان کی طرف ہمیں رجوع کرنا ہوگا، جیسے ہم ظاہری بیماری میں ہم رجوع کرتے ہیں۔ یعنی سوجھ بوجھ رکھنا، اس سے اتنا پتہ چل جائے ایک نوجوان کو کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ یقیناً وہ انسان جو سرسی میں ہی رہ رہا ہے، بستی میں ہی رہ رہا ہے، وہ باہر کے مسائل کو اگر یہیں پہ رہے گا اتنی بہتر نہیں سمجھ سکتا جتنا ایک انسان باہر رہ رہا ہے۔ ایک انسان جو آفاقی نظر رکھے ہوئے پوری دنیا کے اوپر، وہ اسی اعتبار سے آپ کو مسائل کو بتا سکتا ہے۔ توجہ کیجئے کہ میں عرض کر رہا ہوں، تو ایسے موقع پر یعنی وہ انسان جو پوری دنیا پر نگاہ رکھے ہوئے ہے، یہ کہا گیا کہ اگر کوئی دیندار ہے تو اس کو ایسا ہی ہونا چاہیے۔ بابصیرت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی دنیا پر نگاہ ہو اور اسے یہ معلوم ہو کہ ہمیں آج کی دنیا میں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے۔ یقیناً جو میں نے مثال دی، اگر ایک انسان کو آپریشن ہونا ہے اور آپ جو ہے وہ جو دوائی ملتی ہے ہری پنی گولی کہلاتی ہے ہر گاؤں بستی شہر میں، وہ کھلائے جائیں گے تو وہ جو ہے کچھ دنوں بعد آپ کو اس انسان کو سفید کپڑے میں لپیٹنا ہوگا، جو اس کی ضرورت ہے وہ دی جائے۔ اس کے بعد ایک آدمی بحث کرے کہ نہیں انہیں یہی کھانی چاہیے، تو آپ کہیں گے سمجھدار ہے، عقل رکھتے ہیں، سمجھ بوجھ رکھتے ہیں، کوئی بھی نہیں کہے گا کہ انہیں شعور ہی نہیں ہے، اس کو ضرورت کس چیز کی ہے۔ توجہ کیجئے گا، جس چیز کی ضرورت ہے وہ انہیں دینی چاہیے، جس ٹریٹمنٹ کی جس علاج کی ضرورت ہے وہ انہیں دینا چاہیے۔ ایسے ہی دین کا مسئلہ ہو سکتا ہے ایک انسان کسی محدود جگہ پر رہ رہا ہے، اس کی آفاقی نگاہ نہ ہو تو وہ انٹرنیشنل یا بین المللی مسائل کے بارے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے نظر نہ دے سکے۔ لہٰذا ہمارا دین لاوارث نہیں ہے، ہمارے وقت کے امام موجود ہیں اور ہم ان کی بیعت میں ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم ان کی بیعت میں نہیں ہیں، یہ الگ بات ہے کہ ہم اس کی طرف متوجہ نہیں ہیں۔ سبا دے دی بابا جی۔ وہ دعائے حج جس کو روز پڑھنے کے لیے کہا گیا، اس میں یہی فکر ہے، اللہم انی اجدد لہو فی صبیتی یومی ھذا وما یشتو من ایامی عہدا و عقدا و بیعتا لہو فی عنقی۔ پروردگار میں تجدید بیعت کرتا ہوں، اس عہد کی تجدید کرتا ہوں جو میں نے اپنے وقت امام سے کی ہے۔
توجہ کیجئے گا تو وقت امام کی نگاہ آفاقی ہے، بین المللی ہے. اب بین المللی کیا آسمانوں پر نگاہیں ہیں. یہ ان کے وارث ہیں جو یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھ لو مجھ سے جو پوچھنا ہے اس سے پہلے کہ میں تمہارے درمیان سے چلا جاؤں. میں زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستوں کو جانتا ہوں. تو جو ان کے وارث ہیں جب ان کے نقش قدم پر کوئی چل رہا ہے، تجدید بیعت کر رہا ہے، تو یقیناً وہ انسان بھی ایسا ہوگا جس کی نگاہ آفاقی ہوگی، بین المللی ہوگی، انٹرنیشنل ہوگی، اور وہ سمجھ سکتا ہوگا نوجوان کہ آج کی دنیا میں مجھے کیا کرنا ہے. اب اگر وہاں تک رسائی نہیں ہے تو امام کے بعد ان کے نائبین ہیں جن کی طرف ہم رجوع کریں کہ ہمیں اس مسئلے میں کیا کرنا ہے. ہر مسئلہ ہے اٹھنے کا، بیٹھنے کا، سونے کا، جاگنے کا، بزنس کا، جتنے بھی مسائل ہیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ دین کے اعتبار سے زندگی گزاریں تو ہمیں کس سے رجوع کرنا پڑے گا؟ جو نائبین امام ہیں، جن کو مجتہد یا مرجع کہا جاتا ہے، یعنی ان کی طرف رجوع کیا جائے. توجہ کیجئے گا، وہ وہاں تک پہنچ نہیں ہے تو جو علماء آپ کے درمیان ہیں ان سے پوچھیں کہ اس مسئلے میں ہمیں کیا کرنا ہے، فلاں کے ساتھ تعلقات نبھائیں یا نہ نبھائیں، ہمیں کیا کرنا ہے. یعنی دین کے توجہ کیجئے گا، تمام پہلو کو ہمیں کیسے نبھانا ہے، کیا کرنا ہے، اس کا نام ہے بصیرت. اور جناب عباس علیہ السلام کے لیے امام صادق علیہ السلام نے کہا کانا امی عباس نافذ البصیرہ، یعنی میرے چچا عباس کی بصیرت اپنی انتہا تک تھی. صرف کانا امی عباس مبصرن نہیں کہا کہ بابصیرت تھے، نافذ البصیرہ، یعنی جیسا ایک انسان اپنے زمانے بابصیرت ہونا چاہیے اس سے زیادہ بصیرت ان کو تھی. انہیں معلوم تھا کہ کس موقع پر ہمیں کیا کرنا ہے. اور یہی وجہ ہو سکتی ہے، اور یہ وجہ بھی ہے کہ جو بھی مومن علم اٹھا رہا ہے اس کو یہ معلوم ہو گیا اگر کہ میں کس کا علم اٹھا رہا ہوں، میں اس کا علم اٹھا رہا ہوں کہ جس کی نگاہ کائنات میں دنیا کے اندر ہر چیز کو دیکھ رہی تھی، یہ سمجھ رہی تھی کہ اس موقع پر ہمیں کیا کرنا چاہیے. تو یقیناً جب میں نے علم اٹھایا ہے تو مجھے بھی اتنا علم ہونا چاہیے، دنیاوی اعتبار سے بھی اور دینی اعتبار سے کہ میں سمجھ سکوں کہ میں دنیا میں کیا کرنا چاہیے اور دین میں کیا کرنا چاہیے. یہ سب بات میرے بابا کے بولے وسلت الایمان، نافذ البصیرہ وسلت الایمان، اور ایمان ان کے خون میں جسم میں رچ بس گیا تھا. یہ ایک ایسی انتہا ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو آپ کوئی چیز یاد کرائیں اور پھر سوتے وقت کہیں گے بھی سنائیے اٹھا کر، تو پتہ چلا جلدی یاد جو ہے وہ نہیں آ رہی ہے. جب تھوڑا ذہن لگایا کہ ہاں سمجھ میں آ گئی کہ یہ بات سوال کیا کر رہے ہیں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کا عمل بھی وہ جو اس نے یاد کیا ہے اس کے اعتبار سے ڈھل جاتا ہے، اور کبھی کبھی عمل سے بڑھ کر وہ منزل آتی ہے کہ جس کو امام صادق علیہ السلام اور امام زین العابدین علیہ السلام نے کہا کہ جب اذان دی جا رہی تھی اور اذان میں کہا جا رہا تھا لا الہ الا اللہ، تو کہا کہ میرا جسم، میرا گوشت، میرا پوست، میرا خون اس چیز کی گواہی دیتا ہے کہ لا الہ الا اللہ. تو ایسے ہی کہا جناب عباس علیہ السلام کے بارے میں بابصیرت انسان تھے، جن کی بصیرت اپنے حدوں سے گزری ہوئی تھی اور ایمان ان کے گوشت اور پوست میں رچ بس گیا تھا. ورنہ آپ دیکھیں کہ دو موقع پر امان نامہ دیا گیا. ایک جس وقت جناب عباس امام حسین علیہ السلام کے پاس ہیں اس وقت امان نامہ آیا کہ آپ جو ہے وہ اس امان نامے کو قبول کر لیجئے. تو پہلے تو جناب عباس علیہ السلام گئے نہیں بات کرنے کے لیے، لیکن امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ اس سے بات کرو، بولو کان فاسقن، اگرچہ فاسق ہے. یہ سیرت امام حسین علیہ السلام بتا رہی ہے کہ فاسق بھی ہے تو کم سے کم اس کی بات کو سنو، کہنا کیا چاہتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ مومن سے جو ہے وہ بعض افراد منہ موڑ کر کھڑے ہو جاتے ہیں. کہا فاسق بھی سنو کہہ کیا رہا ہے. تو اس نے امان کہا گیا آپ کے لیے امان ہے، آپ کے بھائیوں کے لیے 3 بھائی عورتیں کا ان کے لیے بھی امان ہے. تو جناب عباس علیہ السلام نے کہا کہ ویلک، یعنی وائے ہو تجھ پر، اسے کہتے ہیں ہم لعنت ہو تیرے اوپر.
ہمارے لیے امان ہے اور فرزند رسول کے لیے کوئی امان نہیں ہے۔ تو یہ تو یہاں امام حسین علیہ السلام میں دوسرے اصحاب ہیں، جس وقت جناب عباس علیہ السلام دریا پر پہنچے اور انہوں نے مشق میں پانی کو بھرا اور لے کر واپس آ رہے تھے، اس وقت اور امان نامہ دینے کی کوشش کی شمر ملعون نے کہ لیجئے یہ امان نامہ لیجئے، آپ مطمئن رہیے، آپ کو کوئی نہ کوئی عہدہ مل جائے گا، لیکن انہیں جو ہے وہ چھوڑ دیجئے۔ توجہ کیجئے گا، ایک موقع خیمے کے پاس، ایک موقع جہاں اکیلے ہیں، کہ آپ آ جائیے ادھر کو، لیکن وہاں پر بھی جناب عباس علیہ السلام نے وہی جملے کہے جو اس وقت کہے جب امام حسین علیہ السلام کے پاس تھے، اور اس کے لیے امام نے پھر فرمایا کہ ہمارے چچا عباس وہ تھے کہ جو بصیرت میں اس حد تک گزر چکے تھے کہ ہر چیز کو سمجھ رہے تھے کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے، اور ہمارے چچا وہ تھے جنہوں نے اپنے وعدے کو وفا کیا۔ یہ جو وفا کا لفظ جناب عباس علیہ السلام سے منسوب ہے، یہ روایت میں ہے اور زیارت میں بھی ہے، یہ وہ ہیں، یوں تو شہدائے کربلا نے سب نے وعدہ وفا کیا ہے، لیکن جہاں ایک انسان کو موقع مل رہا ہو کہ وہ انسان جا سکتا ہو، لیکن اس کے بعد دشمن پر لعنت کرے اور اس کے بعد ایمان کی طرف برقرار رہے، یہ وہ سیرت تھی جناب عباس علیہ السلام کی۔ ایک سوال بھیجی بابا جمعہ۔ تو یہ جو شب ہے جس میں جناب عباس علیہ السلام کی محفل کا انعقاد کیا گیا ہے، اور بیرونی شعراء بعض تشریف لا چکے ہیں، بعض تشریف لا رہے ہیں، ان کی صفات یہ ہیں، اور ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے، صرف یہ نہیں کہ ہم شعر سنیں اور اپنے گھر چلے جائیں، کہ ہم کس کی محفل میں آئے ہیں۔ کسی عام انسان کا جشن تو نہیں ہے، جناب عباس علیہ السلام کا جشن۔ سلوات دیجیے بابا جب۔ تو یہ کچھ صفات ہیں جناب عباس علیہ السلام کی۔ ہم زیارت میں بھی عموماً پڑھتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں؟ السلام علیکہ ایھا العبد الصالح، سلام ہو آپ پر اے وہ ذات جو عبد صالح ہیں، مطیعا للہ ولرسول، جو اللہ کے اطاعت گزار ہیں اور رسول کے اطاعت گزار ہیں۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑی صفت ہے کہ جہاں پر ہم وہ چیز جو عموماً اشعار میں سنتے ہیں، تقریروں میں سنتے ہیں، اس سے الگ طریقے سے یہ زیارت جو ہے وارد ہوئی ہے۔ اور نوجوانوں سے میری گزارش بھی ہے، اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ کسی بھی امام کے فضائل کیا ہے ان کو سیکھے، سب سے بہترین چیز جو ہے اس کے لیے وہ زیارت ہے اس معصوم کی، کیونکہ زیارت وہ ہے جو معصوم کی زبان سے نقل ہوئی ہے۔ فضیلت وہ ہے جو کتابوں میں یا تو معصوم نے کہا ہو کسی معصوم کے بارے میں کہ ان کی فضیلت یہ ہے، ان کی فضیلت یہ ہے، ورنہ تاریخ ہے جو بیان کی جا رہی ہے۔ تو سب سے بہترین چیز ہے جو زیارت ہے کسی معصوم کی، جو دوسرے معصوم سے نقل ہوئی ہے، جس کو جو ہے وہ بیان کیا جاتا ہے۔ امام علی علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، ان کی زیارت اگر دیکھیں تو پتہ چلے کہ اصل فضیلت ہے کیا، واقعی فضیلت کیا ہے۔ تو یہ متوجہ رہے انشاءاللہ، اور بارگاہ پروردگار میں یہ دعا ہے کہ پروردگار ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم ایسے وفادار بنیں، اس راستے پر چل کر وفادار بنیں، اور ہمیں بھی اس وفا کے دریا سے کچھ قطرے عطا ہو جائیں کہ جس وفا پر جناب عباس علیہ السلام فائز تھے۔ ہماری اس عبادت کو قبول فرما۔ میری گزارش ہے عالی جناب حجت الاسلام والمسلمین جناب یوسف زیدی صاحب سے کو تشریف لائیں اور اپنے بیان سے مومنین کی قلوب کو منور فرمائیں۔ آپ نعرہ صلوات سے ان کا استقبال کیجیے۔ برکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماہ العادون،
ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وبالقاسم مصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صلوات پڑھیں قبل اس کے کہ میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں اس پرمسرت موقع پر آپ سبھی حضرات کو تبریک و تہنیت عرض کرتا ہوں، بالخصوص اپنے زمانے کے امام کی خدمت میں تبریک و تہنیت عرض کرتا ہوں۔ صلوات پڑھیں آپ حضرات۔ عزیزان گرامی، عزیزان قدر، عزاداران سید الشہداء، بے حد پرمسرت موقع ہے۔ آج امام حسین علیہ السلام کا روز ولادت تھا، اور اب یہ شب ظاہراً ولادت بسعادت قمر بنی ہاشم حضرت ابوالفضل العباس علیہ السلام کی ایک صلوات پڑھیں آپ حضرات۔ موقع اور محل بے حد پرمسرت اور معانی خیز ہے۔ ولادت کا موقع وہ موقع ہوا کرتا ہے کہ جس موقع پر اس موصوف کی ولادت کے حوالے سے کمالات و فضائل کے حوالے سے گفتگو ہوا کرتی ہے۔ حضرت ابوالفضل العباس علیہ السلام کی ذات مبارک وہ شخصیت ہے کہ جس شخصیت کے بارے میں جتنا غور و فکر کیا جائے، جتنا اسے سمجھا جائے، پڑھا جائے، اتنا کم ہے۔ ابوالفضل العباس کی شخصیت وہ ہے کہ جس کے بارے میں ہمارے چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، ہم لوگوں سے خطاب ہے، ایک مستقل روایت ہے کہ اے لوگو، جب تم زمین پر کہیں اکٹھا ہو، کہیں جمع ہو، تو تم سب ہمارا ذکر کرو، ہم اہل بیت کا ذکر کرو۔ لیکن مولا پھر آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ہم اہل بیت کہیں ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں تو یہ پوچھو کہ ہم کس کا ذکر کرتے ہیں؟ تو مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ہم معصوم، تمام معصوم ایک جگہ اکٹھا ہو جاتے ہیں تو ہم
ابو الفضل عباس کا ذکر کرتے ہیں۔ وہ شخصیت ہے مولا کی، وہ عظمت، وہ کردار کی بلندی کہ جس بلندی تک بلندی بھی شاید نہ پہنچ پائے، وہ عروج مولا کی شخصیت کا، وہ بلندی ان کے کردار میں، اس کردار کی بلندی اور اطاعت کا جوہر مولا کی پوری زندگی میں نظر آتا ہے۔ مولا کی زندگی کا مطالعہ کیا جائے تو کسی بھی مقام پر اپنے امام کی اطاعت سے ہٹتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ وہ جوہر اطاعت، وہ حقیقت اطاعت مولا کی شخصیت سے ظاہر ہوتی ہے کہ تاریخ کو یہ کہنا پڑ جاتا ہے کہ اطاعت، اس سے پہلے میں یہ ذکر کر دوں کہ جب شیطان کو اللہ نے اپنی بارگاہ سے نکالا تو شیطان نے پوچھا کہ بارگاہ سے نکالے جانے کا سبب کیا ہے؟ تو کیوں مجھے اپنی بارگاہ سے نکالنا چاہتا ہے جبکہ زمین کا کوئی حصہ میں نے ایسا نہیں چھوڑا کہ جہاں پر میں نے تیرے لیے اپنی پیشانی کو خم نہ کیا ہو۔ روئے زمین کے ہر حصے پر میں نے اپنی پیشانی کو رکھ دیا تیری اطاعت کرتے ہوئے، تجھے سجدہ بجا لاتے ہوئے، اس کے باوجود بھی تو مجھے اپنی بارگاہ سے نکال رہا ہے۔ میں اب بھی حاضر ہوں تجھے سجدہ کرنے کے لیے۔ تو خالق کائنات کا ارشاد ہوا کہ اطاعت وہ نہیں جو تو چاہے، اطاعت وہ نہیں جو تو چاہے، بلکہ اطاعت وہ ہے جو میں چاہوں۔ اگر میں جس کو بھی سجدہ کرنے کے لیے کہوں، تجھے اپنی پیشانی کو اس کے سامنے خم کرنا پڑے گا۔ تیری مرضی اطاعت میں شمار نہیں کی جائے گی، بلکہ جس ذات کو بھی میں سجدہ کرنے کے لیے کہوں گا اس کے آگے تجھے اپنی پیشانی کو خم کرنا ہوگا۔ بلا کسی چونچرا کی شے کو کہا جاتا ہے اطاعت۔ جو مولا نے کہہ دیا، جو امام نے کہہ دیا، اسے ہمیں انجام دینا ہے، اس میں چونچرا کی کوئی جگہ نہیں ہے کہ ایسا کیوں ہے کہ تو نے اسے مٹی سے بنایا، مجھے آگ سے بنایا۔ سب سے پہلا قیاس شیطان نے کیا کہ آگ مٹی سے افضل ہوتی ہے، تو نے مجھے آگ سے بنایا، اسی مٹی سے بنایا، آگ مٹی سے افضل ہے، میں کیسے مٹی کو سجدہ کروں؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس نے کہا کہ میں نے زمین کا کوئی حصہ ایسا نہیں چھوڑا کہ جہاں پر میں نے تیرے لیے اپنی پیشانی کو خم نہ کیا ہو۔ تو بارگاہ الہی سے آواز آئی کہ اطاعت وہ نہیں جو تو چاہے، بلکہ اطاعت وہ ہے جو میں چاہوں۔ اسی چیز کو، یہی شے مولا عباس کی زندگی میں نمایاں ہے کہ جہاں پر بھی امام حسین نے مولا عباس کو جس مرحلے کے لیے بھی کہا، جہاں پر بھی کہا، جب کہا کہ خیمے لگا دیے جائیں تو انہی ہاتھوں سے خیموں کو لگا دیا گیا، لیکن جب کہا گیا کہ بھیا عباس اب نہر کے کنارے سے خیموں کو اٹھا لیا جائے، تو اب یہاں پر یہ سوال نہیں کیا کہ پاس کا کیا ہوگا، بچوں کو پانی کی سبیل کہاں سے کی جائے گی، یہ صحرا ہے، یہاں کہیں دور دور تک پانی کہیں نظر نہیں آتا۔ اسی چیز کا نام اطاعت ہے جو مولا عباس کی زندگی میں نظر آتی ہے۔ اطاعت یعنی بلا کسی چون چرا کے اپنی امام کی بات کو ماننا، ذرہ برابر بھی اس میں چون چرا کی گنجائش نہیں کہ ایسا کیوں ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ ایسا کیوں ہے تو اس کا مطلب اس کو امام کے علم پر، امام کے یقین پر، امام کے علم پر اسے شک ہے۔ امام جو ماضی میں ہو چکا اسے بھی جانتا ہے
جو حال میں ہو رہا ہے اسے بہرحال جانتا ہے، لیکن جو مستقبل میں ہونے والا ہے اسے بھی جانتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہ بہت ہی بابرکت شب ہے کہ جس میں ہم لوگ یہاں جمع ہوئے ایک عظیم شخصیت کا ذکر کرنے کے لیے، ایک عظیم ذات کا ذکر کرنے کے لیے۔ عزیزان گرامی، اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو دنیا کی ہر قوم اپنے بزرگ کی ولادت کا جشن منانے کے لیے جمع ہوتی ہے، اپنے بزرگوں کا ذکر کرنے کے لیے جمع ہوتی ہے، لیکن دیگر اقوام کے بزرگوں کے ذکر کرنے میں اور ہمارے ذکر کرنے میں ایک بہت بڑا فرق ہے۔ وہ اپنے بزرگوں کو صرف اس لیے ذکر کرتے ہیں کہ انہوں نے کچھ ماضی میں کام انجام دیا ہوتا ہے، یعنی ان کا کام صرف ماضی میں ہی سمٹ کر رہ جاتا ہے، لیکن ہماری قوم وہ ہے کہ جب ہم اپنی شخصیات کا ذکر کرتے ہیں تو یہ ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ذکر کرتے ہیں کہ جس شخصیت کا ذکر کر رہے ہیں اس نے ماضی میں جو کام انجام دیا ہے وہ تا قیامت ہر آدمی کے لیے مشعل راہ رہے گا اور اس کو روشنی دکھاتا رہے گا۔ دیگر اقوام کے ذکر میں اور ہماری اپنی شخصیات کو ذکر کرنے میں یہ فرق ہے کہ ہم اگر کسی شخصیت کا ذکر کرتے ہیں، کسی معصوم کا ذکر کرتے ہیں، کسی اطاعت گزار شخصیت کا ذکر کرتے ہیں تو اس کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں لیے آج بھی وہ نمونہ عمل ہے، وہ شخصیت، وہ ذات تا قیامت نمونہ عمل رہے گی ہر فرد بشر کے لیے، بلا کسی قوم و ملت کی تفریق کے۔ کیونکہ مولا حسین کا پیغام اور ابو الفضل عباس کی اطاعت مولا کے فرمان میں ہر انسانیت کو مورد خطاب قرار دیتی ہے، ہر فرد بشر کو مورد خطاب قرار دیتی ہے اور بتاتی ہے کہ دیکھو انسانیت یہ ہے، اطاعت یہ ہے، جس نے ہمیں خلق کیا ہے، جو ہمارا خالق ہے اس کی اطاعت یہ ہے، اس کے امام کی اطاعت یہ ہے۔ عزیزان گرامی، پوری تاریخ میں تقریباً 3 یا 4 شخصیتیں ایسی رہیں کہ جنہیں یہ شرف حاصل ہوا ہے کہ خانہ کعبہ کی چھت پر جا کر خطبہ ارشاد فرمائیں۔ پوری عالم تاریخ میں اگر آپ اس کا مطالعہ کریں تو 3 سے 4 شخصیتیں آپ کو ایسی نظر آئیں گی کہ جنہیں یہ شرف حاصل ہے کہ خانہ کعبہ کی چھت پر جا کر تمام بشریت کو مورد خطاب قرار دے، کہ جس میں سے ایک کا نام ہے حضرت ابو الفضل عباس علیہ السلام۔ مولا عباس کی ذات کوئی معمولی ذات نہیں، مولا عباس کی شخصیت کوئی معمولی شخصیت نہیں۔ ابھی 28 رجب گزری، جب مولا کا قافلہ مکے پہنچا ہے، مکے میں تقریباً 3 سے 4 مہینے مولا کا قیام رہا۔ جب وہاں سے نکلنا چاہتے ہیں، اب اس میں پوری تفصیلات ہے کہ وہ حالات پیدا کر دیے گئے کہ جو وارث خانہ کعبہ ہے، جس کے طفیل میں اللہ نے خانہ کعبہ کو شرف بخشا، جس کے طفیل میں اللہ نے خانہ کعبہ کو شرف بخشا، ایسے حالات پیدا کر دیے گئے کہ وہ شخصیت مجبور ہوئی کہ حج کو عمرے میں تبدیل کیا جائے اور وہاں سے باہر نکلا جائے، کہ ایسا نہ ہو کہ یہ افراد، یزید کے افراد، خانہ کعبہ کی حرمت کو پائمال کر دیں۔ بہرحال لیکن خاموشی سے اگر وہاں سے نکل جاتے تو شاید یہ معلوم نہ ہو پاتا کہ مولا کا مقصد کیا تھا۔ اسی لیے امام حسین نے مولا عباس کو مورد خطاب قرار دے کر کہا کہ اے بھیا عباس، آپ خانہ کعبہ کی چھت پر جائیں اور ایک فصیح و بلیغ خطبہ ارشاد فرمائیں کہ جس خطبے میں وہ معارف پوشیدہ ہوں، کہ جن معارف میں ان لوگوں تک وہ باتیں پہنچ جائیں کہ ہمارا قیام کا مقصد کیا ہے، ہم کیوں مدینے سے نکلے ہیں اور کیوں ہم حج کو عمرے میں تبدیل کر کے جانے پر مجبور ہیں۔ بہت ہی عظیم و بلیغ خطبہ
کہ جس میں بے پناہ معارف پوشیدہ ہیں، اس خطبے سے حضرت ابو الفضل العباس کی بلاغی شجاعت روشن ہوتی ہے۔ میدان کی شجاعت بہت سنی ہم لوگوں نے، لیکن اس خطبے سے مولا کی بلاغی شجاعت نمایاں ہوتی ہے کہ مولا صرف میدان کے ہی شجاع نہیں تھے، بلکہ علمی میدان میں بھی مولا کی شجاعت ہر خاص و عام کے گوش زد ہے۔ مولا خطبہ طویل ہے، میں چند سطر گزارش کر پاؤں گا کہ مولا خانہ کعبہ کی چھت پر تشریف لے گئے، اور تشریف لے جانے کے بعد جو کیفیت جو تاریخ میں منظر کشی کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ خانہ کعبہ کے سامنے کرسی پر امام حسین تشریف فرما ہیں، اور اس کے بالمقابل حضرت ابو الفضل العباس خانہ کعبہ پر جلوہ فروز ہیں۔ اگر آپ تصور کریں اس منظر کو تو انشاءاللہ محظوظ ہوں گے کہ کیا منظر رہا ہوگا۔ عزیزان گرامی، اس منظر کو میں ذکر کرنے سے پہلے ایک اور منظر میں ذکر کر دوں، وہ یہ ہے کہ جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب خانہ کعبہ کو جب مکے کو فتح کیا گیا تو پیغمبر اسلام نے کہا کہ اے بلال جاؤ خانہ کعبہ کی چھت پر جاؤ اور آذان دو۔ بلال خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھے، لیکن بلال جب مدینے میں آذان کہا کرتے تھے تو خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے آذان کہا کرتے تھے، لیکن اب جب بلال خانہ کعبہ کی چھت پر ہیں، اب پریشان ہیں کہ کس طرف رخ کر کے آذان دیں۔ ارشاد فرمایا، کہا یا رسول اللہ، پیغمبر اسلام مدینے میں جب آذان دیا کرتا تھا تو خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے آذان دیا کرتا تھا، اب خانہ کعبہ کے اوپر سوار ہوں، اب کس طرف میں رخ کر کے آذان دوں؟ تو کہا کہ بلال میری طرف رخ کر آذان دو، میں خانہ کعبہ ہوں۔ بلال نے پیغمبر اسلام کی طرف رخ کیا اور آذان دی۔ یہی منظر مولا عباس اور امام حسین کے سامنے آتا ہے۔ عزیزان گرامی، جب مولا عباس خانہ کعبہ پر ہیں، اب رخ اپنا وہ مولا حسین کی طرف کیے ہوئے ہیں۔ جس طرح سے بلال نے پیغمبر اسلام کی طرف خانہ کعبہ کو سمجھ کر رخ کر کے آذان دی تھی، وہی کیفیت مولا عباس نے وارث خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے خطبہ ارشاد فرمایا۔ خطبہ بےحد بلیغ خطبہ ہے، جس میں مولا ارشاد فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی شرف ھذا بقدوم ابیہ من کانا بالامس بیتن واصبحا قبلتن۔ الحمد، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے، تمام تعریفیں اس کے لیے، الذی شرف ھذا بقدوم ابی۔ مولا عباس ارشاد فرما رہے، میں نے عرض کیا کہ خانہ کعبہ کے بالمقابل مولا حسین بیٹھے ہوئے ہیں، مولا عباس خانہ کعبہ پر سوار ہیں، خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم ابی۔ تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس اللہ نے اس خانہ کعبہ کو اس کے والد کے قدموں کے طفیل میں شرف بخشا۔ یعنی کیا مطلب؟ مولا کائنات کی ولادت کے ذریعے خانہ کعبہ کو شرف بخشا گیا۔ مولا حسین اس چیز کے متمنی نہیں ہیں کہ خانہ کعبہ انہیں شرف بخشے، بلکہ خانہ کعبہ اس بات کا متمنی ہے کہ مولا حسین مجھے شرف بخشے، مولا حسین مجھے شرف بخشے۔ الحمدللہ الذی
شرف ھذا بقدوم ابی من کان بلمس بیت اصبح قبلۃ۔ تمام تعریف ہے اس اللہ کے لیے جس اللہ نے اس خانہ کعبہ کو مولا حسین کے والد کے قدموں کے ذریعے شرف بخشا۔ اگر مولا کائنات کے مولا عباس کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اگر مولا کائنات کے اگر علی ابن ابی طالب کے قدم مبارک خانہ کعبہ میں داخل نہ ہوئے ہوتے تو یہ صرف خانہ رہتا، خانہ کعبہ نہ بن پاتا۔ علی کی ولادت نے خانہ کعبہ کو لائق طواف بنا دیا، لائق عظمت بنا دیا۔ الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم ابی من کان بلمس بیت اصبح قبلۃ۔ جو کل تک صرف ایک گھر تھا، لیکن اس امام کے والد کے قدم مبارک نے اس گھر کو کعبہ بنا دیا، لائق طواف بنا دیا۔ آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ اتصدون طریق البیت لامام البررہ ایھا الکفرۃ الفجرہ، اتصدون طریق البیت لامام البررہ۔ میں کہوں گا مولا آپ کس سے خطاب فرما رہے ہیں؟ حاجیوں کا مجمع ہے، حجاج کا مجمع ہے، اور مولا کہہ رہے ہیں ایھا الکفرۃ الفجرہ، اے کافروں اور فاجروں۔ حجاج کا مجمع ہے، حاجیوں کا مجمع ہے، خانہ کعبہ کے طواف کرنے والوں کا مجمع ہے، لیکن مولا ارشاد فرما رہے ہیں ایھا الکفرۃ الفجرہ، اے کافروں فاجروں۔ یعنی مولا کا خطاب ان افراد سے ہے کہ جو احرام باندھے ہوئے اور تلواروں کو اپنی نیام میں رکھے ہوئے ان حجاج کے درمیان موجود ہیں، یزید کے افراد۔ مولا کی شجاعت دیکھیں کہ تمام مجمع سے آپ تصور کریں، حاجیوں کا مجمع خانہ کعبہ کی چھت پر سوار، اور تمام افراد کو پوری دنیا کے مسلمانوں کو مورد خطاب قرار دیتے ہوئے ایھا الکفرۃ الفجرہ اتصدون طریق البیت لامام البررہ۔ تمہارے یہ مجال کہ تم سب سے بہترین انسان کے لیے خانہ کعبہ میں رکاوٹ بنو، خانہ کعبہ کے طواف میں رکاوٹ بنو، خانہ کعبہ کے حج کو انجام دینے کے لیے رکاوٹ بنو۔ من ہوا حق بہ من ہوا ادنی بہ، اس شخصیت سے، اس امام سے بہتر کون ہے جو خانہ کعبہ کی زیارت کو آئے؟ بلکہ یہ وہ شخصیت ہے کہ اگر یہ خود نہ آئے تو خانہ کعبہ اس کی زیارت کے لیے جائے، خانہ کعبہ اس کے طواف کے لیے جائے۔ آگے مولا ارشاد فرماتے ہیں اتصدون طریق البیت لامام البررہ من ہوا حق بہ من ہوا ادنی بہ، لولا حکم اللہ الجلیلہ واسرارہ العلیہ واختبارہ البریہ۔ اگر اللہ کے اسرار کی مصلحت نہ ہوتی، اگر یہ مصلحت نہ ہوتی کہ اللہ کچھ اسرار کو مخفی رکھے، اگر لوگوں کا امتحان لینے کا اللہ کا مقصد نہ ہوتا، لا تار البیت الیہ قبل ان یمشی یدیہ، تو یہ خانہ کعبہ خود حسین کی زیارت کے لیے اڑ کے چلا جاتا اس سے پہلے کہ حسین خانہ کعبہ کی زیارت کو آئے۔ کیا ارشاد، کیا بصیرت آمیز خطبہ ہے مولا ابوالفضل العباس کا، معرفت سے سرشار خطبہ۔ مولا ارشاد فرما رہے ہیں اسے کہتے ہیں معرفت، اسے کہتے ہیں بصیرت۔ لطار البیت الیہ قبل ان یمشی لدیہ، خود خانہ کعبہ اڑ کر چلا جاتا، اڑ کر چلا جاتا اس سے پہلے کہ مولا خانہ کعبہ کے طرف آئیں۔ واستسلم الناس الحجر والحجر یستسلم یدیہ، یہ شخصیت وہ ہے، خانہ کعبہ کا تمام افراد خانہ کعبہ کا طواف کیا کرتے ہیں، ہر فرد کی یہ کوشش ہوتی، بلکہ واجب رکن میں سے ہے کہ استسلام، یعنی خانہ کعبہ میں جو حجر اسود ہے یا تو وہاں تک جا کے اس کو چومے یا دور سے اس طرح سے اس کو استسلام کری سے کہتے ہیں استسلام، تو یہ رکن ہے۔ تو ارشاد فرماتے ہیں کہ استسلم الناس والحجر،
والحجر یستسلم یدیہ، تمام افراد حجر اسود کا بوسہ لینے کے لیے جاتے ہیں، لیکن خود حجر اسود اس شخصیت کے ہاتھوں کا بوسہ لیتے ہوئے نظر آتی ہے۔ کیا بصیرت آمیز خطبہ ابو الفضل عباس نے ارشاد فرمایا۔ عزیزان گرامی، علم اور معرفت میں بہت فرق ہے۔ ہم معرفت کو علم سمجھا کرتے ہیں کہ اگر ہمیں کسی کے بارے میں معلوم ہے تو ہمیں اس کی معرفت ہے۔ معرفت اور علم میں بہت فرق ہے۔ علم یعنی انفارمیشن، معلومات۔ علم کہتے ہیں کسی بھی شخصیت کے بارے میں، جیسے مثال کے طور پر مجھے کسی کے بارے میں بتایا گیا، ابھی میں نے اس شخصیت کو دیکھا نہیں ہے، صرف مجھے اس کے بارے میں بتایا گیا، اس کی زندگی کے بارے میں بتایا گیا، اس کے حالات کے بارے میں بتایا گیا، اور یہ بتایا گیا کہ فلاں شخص ایسے ہیں، ان کا ظاہری حلیہ بتایا گیا کہ آنکھ ان کی اس طرح کی ہے، ناک ان کی اس طرح کی ہے، قد ان کا اتنا ہے، موٹے ہیں کہ پتلے ہیں۔ بہرحال یہ کہ تمام ظاہری شکل ان کی مجھے بتائی گئی اور ان کی زندگی کے بارے میں مجھے بتایا گیا۔ تو ابھی تک یہ کیا ہے؟ صرف انفارمیشن، یہ کیا ہے؟ صرف علم کی حد تک ہے۔ ابھی میرا یہ علم اس شخص کے بارے میں معرفت میں نہیں بدلا۔ بہت اہم بات ہے، علم اور معرفت ہے کیا؟ ابھی یہ انفارمیشن اس شخص کی میرے نزدیک معرفت میں نہیں بدلی، ابھی صرف علم کی حد تک موجود ہے۔ معرفت میں جب بدلے گی کہ جب مجھے اس شخص کو پہلے کہیں دکھا دیا گیا ہو اور اس کے حلیہ پھر مجھے بعد میں بتایا جائے۔ اب میں اس بتائی ہوئی باتوں کو اس شخص کو دیکھنے کے بعد اس میں ملاتا چلا جاؤں گا اور اپنے علم کو معرفت میں تبدیل کرتا چلا جاؤں گا۔ عزیزان گرامی، بس یہی فرق ہے علم اور معرفت میں کہ علم صرف انفارمیشن۔ بات کو اور واضح کرنے کے لیے میں کہوں کہ علم، ایک صلوات پڑھیں آپ حضرات کہ جس کے بارے میں جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، ایک صلوات پڑھیں آپ حضرات۔ ارشاد فرماتی ہیں، یعنی اپنے بیٹے سے خطاب کر کے ارشاد فرماتی ہیں، وہ ذات، وہ شخصیت کہ جو اطاعت کے ہر محاذ پر آپ کو نظر آئے گی، اطاعت کے ہر محاذ پر آپ کو نظر آئے گی۔ اسی کے ساتھ میں اپنے عرائض کو سمیٹتا ہوں اور ایک بار پھر آپ حضرات کو اس پرمسرت موقع پر تبریک و تہنیت عرض کرتا ہوں، اس دعا کے ساتھ بحق محمد وانت المحمود وبحق علی وانت العلی وبحق فاطمہ وانت فاطر السماوات والارض وبحق الحسن وانت المحسن وبحق الحسین وانت قدیم الاحسان۔ پالنے والے تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، پالنے والے تجھے واسطہ کربلا کے 72 شہداء کا، پالنے والے تجھے واسطہ جناب زینب سلام اللہ علیہا کا، پالنے والے تجھے واسطہ اس شب مبارک کا، جو شب مبارک مخصوص ہے اس شخصیت کے نام سے کہ جسے قمر بنی ہاشم اور علم بردار اسلام اور حسینی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس شخصیت کی عظمت کے طفیل میں آج کی شب عزیزو وہ شب ہے کہ اللہ کی رحمت برس رہی ہے۔ ضرورت ہے اپنا دامن پھیلانے کی اور اپنے اندر خلوص پیدا کر کے اس اللہ سے طلب کرنے کی۔ پالنے والے اس کی ذات کے صدقے میں جو بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ و عاجلہ عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو صاحب روزگار کر، جو صاحب روزگار ہیں ان کے روزگار میں اضافہ فرما،
اور دنیا میں جہاں جہاں بھی شیعہ حیدر کرار ان کی جان مال آبرو اور عزت کی حفاظت فرما اور ہمارے زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ حاضرین محفل السلام علیکم۔ اولاً آپ حضرات کی خدمت میں آج کے اس عظیم الشان جشن کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آپ حضرات نے مبارکباد قبول کر لی ہے تو مل جل کے صلوات و آواز بلند ارشاد فرمائیں۔ اور بسط خلوص گزارش ہے کہ آپ حضرات تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئیں تاکہ محفل کا ایک ماحول ہو سکے، تاکہ شعراء کو پڑھنے میں لطف آئے، آپ کو سننے میں لطف آئے۔ کوئی شاعر پوری تقریر ہو چکی اس لیے تمہید بالکل نہیں ہوگی چونکہ فہرست بھی بہت طویل ہے، اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کسی پروگرام کا بہت زیادہ دیر ہونا اچھا کامیابی کی دلیل نہیں ہے، تھوڑی دیر ہو لیکن اچھا ہونا چاہیے۔ کسی شاعر کا بہت زیادہ پڑھنا کمال نہیں ہے، تھوڑا پڑھے لیکن اچھا پڑھنا چاہیے۔ آپ حضرات آمادہ رہیں گے انشاءاللہ۔ تمام شعراء کرام اختصار سے کام لے کے اچھا کلام انتخاب کریں گے انشاءاللہ۔ کوئی شاعر، کوئی خطیب، کوئی ذاکر اس وقت تک نہیں پڑھ سکتا جب تک سامعین نہ پڑھوانا چاہیں گے۔ شعراء کرام خطبہ ذاکرین اشعار پڑھ کے ذکر کر کے ثواب حاصل کرتے ہیں۔ آپ حضرات سبحان اللہ واہ واہ کہہ کے زیادہ سے زیادہ ثواب کما سکتے ہیں۔ پوری تقریر ہو چکی ہے، میں نے کہا تمہید ختم کرتا ہوں، نثری گفتگو بالکل ختم۔ امام کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتے ہوئے 4 مصروں سے آغاز کرتا ہوں۔ آپ نماز کے بعد، مجلسوں کے بعد، محفلوں کے بعد زیارت پڑھتے ہیں، چوتھا مصرع ذہن میں رکھ کے پڑھیے گا، بڑا لطف آئے گا۔ حاضر کرتا ہوں کہ یوں بھی دیکھیے اتنا بڑا مجمع بہت ہے، ہم مجمع کے قائل نہیں ہیں، ہمارے 72 لاکھوں پہ بھاری ہوا کرتے ہیں۔ حاضر کرتا ہوں کہ دل و نظر پہ تیرا احترام واجب ہے۔ امام کی خدمت میں حاضر کر رہا ہوں مبارکباد کے طور پہ۔ یہ سلسلہ بڑا عجیب ہے، صلوات پڑھیں آپ حضرات۔ مائک آپریٹر تھوڑی سی آواز بھی بڑھا دے تاکہ اور بہترین طریقے سے آواز پہنچا سکے کہ دل و نظر پہ تیرا احترام واجب ہے، میں مستحب نہیں کہتا، یہ کام واجب ہے۔ ذرا تو بولے آپ حضرات آمادہ ہو۔ امام کی خدمت میں حاضر کر رہا ہوں کہ مولا دل و نظر پہ تیرا احترام واجب ہے، میں مستحب نہیں کہتا، یہ کام واجب ہے، تو سلام اس لیے کرتا ہوں آپ کو مولا، میں جانتا ہوں جواب سلام واجب ہے۔ سلام اس لیے کرتا ہوں، شکریہ صاحب کہ سلام اس لیے کرتا ہوں آپ کو مولا، میں جانتا ہوں جواب سلام واجب ہے۔ انشاءاللہ رفتہ رفتہ منزلیں آئیں گی، لوگ آ رہے ہیں، شعراء کرام بھی تشریف لا رہے ہیں، رفتہ رفتہ منزلیں آئیں گی۔ ہے ربط باب فتح بدر و حنین سے مکمل تقریر آپ نے سماعت فرمائی، اس لیے میں بس اشعار پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں کہ ہے ربط جلدی جلدی آپ حضرات آ جائیں تاکہ ایک محفل کا ماحول بن سکے۔ ہے ربط باب فتح بدر و حنین سے، اس در پہ ہے پڑے ہوئے آرام و چین سے، سب کچھ اسی گھرانے کا صدقہ ہے دوستو، کھانا حسن سے ملتا ہے پانی حسین سے، سب کچھ اسی گھرانے کا صدقہ ہے دوستو، کھانا حسن سے ملتا ہے پانی حسین سے، ثنائے پنجتن میں فکر کے جوہر نکلتے ہیں۔ بہت آہستہ پڑھ رہا ہوں، سلسلے میں شاعری سنی جاتی، پڑھے لکھے حضرات ہیں یہاں پر، کوئی زور لگانے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں پر مصرے سنے جاتے ہیں۔ ثنائے پنجتن میں فکر کے جوہر نکلتے ہیں، یہ مضمون چادر تطہیر میں چھن کر نکلتے ہیں۔ ثنائے پنجتن میں فکر کے جوہر نکلتے ہیں، یہ مضمون چادر تطہیر میں چھن کر نکلتے ہیں۔
درے زہرا کی جانب کہہ کے یہ بڑھنے لگا تارا، چلو اب آسمانوں سے ذرا اوپر نکلتے ہیں۔ درے زہرا کی جانب کہہ کے یہ بڑھنے لگا تارا، چلو اب آسمانوں سے ذرا اوپر نکلتے ہیں۔ ہمارا یہ طریقہ رہا، کسی بھی منقبتی دور کے آغاز سے پہلے نعت پاک کا نذرانہ پیش کیا کرتے ہیں، لیکن میرا یہ طریقہ ہے کہ ایک ایک شعر چند اشعار تمام معصومین کی بارگاہ میں پیش کر کے اس کے بعد نعت پاک کا نذرانہ، اس کے بعد منقبتی دور کا آغاز ہو جائے گا۔ تقریر پوری ہو چکی ہے اور سمجھ رہا ہوں وقت بھی کافی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے، مگر زیادہ تاخیر نہیں ہوگی محفل میں انشاءاللہ آپ آمادہ رہے تو میں چاہ رہا ہوں کہ 6 مصرے پیش کروں، بات جناب ابو طالب علیہ السلام سے شروع ہو، امام زمانہ پہ تمام ہوگی اگر آپ نے حوصلہ افزا فرمائی کہ عمران نے تھا احمد مختار کو پالا۔ سنے بھائی پڑھے لکھے حضرات ہے کہ عمران نے تھا احمد مختار کو پالا، سرکار نے پھر حیدر کرار کو پالا۔ ذرا سا بیداری میں ثبوت دیکھنے لوگ ہیں۔ عمران نے تھا احمد جلدی جلدی آ جائے آپ حضرات، ابھی تمیزی گفتگو ہے کہ عمران نے تھا احمد مختار کو پالا، سرکار نے پھر حیدر کرار کو پالا، کرار نے حسنین سے شہکار کو پالا۔ اب چوتھا مصرع سلسی سادات میں پڑھ رہا ہوں سنے کہ کرار نے حسنین سے شہکار کو پالا، عمران نے تھا احمد مختار کو پالا، سرکار نے پھر حیدر کرار کو پالا، کرار نے حسنین سے شہکار کو پالا، ہر دور میں سردار نے سردار کو پالا۔ نعرہ حیدری، مل کے شکریہ صاحب، شکریہ صاحب، میں انشاءاللہ رکھتا بہت شکریہ۔ مجھے کافی محفلیں، میں بھی یہاں 3 بار یہی محفل نظامت کر چکا ہوں عباس ڈے، آپ بھی مجھے پتا ہے، آپ شاعری سنتے ہیں، بہت اچھی شاعری سنتے ہیں آپ حضرات، خوب نوازتے ہیں۔ سنیں اب بیت سنیں ہمارے مہمان شاعر رشی بنارسی صاحب، شمی گوپال پوری صاحب، آصف جلال مجنوری صاحب تشریف لا چکے ہیں اور دیگر شعراء اوپر آ جائے آپ لوگ ڈائریکٹ براہ راست۔ آصف بھائی آ جائے بھائی آ جائے تاکہ ادھر بھی رونق بن جائے، حضرات ایک سلوات ارشاد فرمائیں۔ اور دیگر شعراء کرام شمیم الہ آبادی صاحب، شہنشاہ بجنوری صاحب، انداز سیتا پوری صاحب، شم تبریز صاحب، دیگر شعراء کرام تشریف لا چکے جو چند لمحوں میں یہاں پر آنا۔ بیت سنیں گے آپ حضرات، میں نے کہا بات جناب ابو طالب علیہ السلام سے شروع ہوگی، امام زمانہ پہ تمام ہو رہی۔ بیت سنیں، عمران نے تھا احمد، پوری توجہ میرے دوستوں جلدی سے آمادہ ہو جائے، عمران نے تھا احمد مختار کو پالا، سرکار نے پھر حیدر کرار کو پالا، کرار نے حسنین سے شہکار کو پالا، ہر دور میں سردار نے سردار کو پالا۔ ایک پردہ توحید میں خود ڈھال رہا ہے، مہدی کو حجابوں میں خدا پال رہا ہے۔ شکریہ صاحب، ایک پردہ توحید میں خود ڈھال رہا ہے، مہدی کو حجابوں میں خدا پال رہا ہے۔